علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی زمین کربلا میں خدا نے کیا برکتیں رکھی، صرف مقام زیارت نہیں ہے بلکہ بہت مشہور روایت سب کو زبانی یاد، دو اماموں سے الگ الگ، چھٹے امام سے اور 10ویں امام سے۔ روایت کیا کہ پروردگار عالم نے ہمارے جد سرکار سید الشہداء، دونوں امام کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے جد سرکار سید الشہداء جو 3 خاص انعامات الگ سے دیے ہیں اور کسی اور امام کو نہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ کون الشفا فی تربت، شفا رکھ دی ہے خدا نے تربت امام حسین علیہ السلام۔ دوسرا خاص اجابت الدعا تحت قبت، دعاؤں کی قبولیت کو رکھ دیا روضہ حسین کے گنبد کے نیچے۔ گنبد کا مطلب یہ گنبد جو بنا ہوا ہے، یہ والا گنبد چھٹے امام کے دور میں گنبد تھا، جی تھا، 10ویں امام کے دور میں تو بدرجہ اولا گنبد موجود۔ آیا اس گنبد سے مراد یہ گنبد ہے جو چھوٹا سا بنا ہوا، یا اس قبے سے مراد قبہ معنوی ہے؟ بہت تفصیل ہے، اس پر پوری بحث ہو سکتی ہے، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اتنا بیان کر کہ جیسے انسان عظمت کعبہ سمجھ رہا ہے سمت کعبہ کو دیکھ کر، ایسے قبہ حسین سمجھے نام حسین کو دیکھ۔ انسانیت حسین کے ایسے دائرے میں ہے کہ بیدار تو ہو، ہر قوم پکارے گی، صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد۔ زمین کربلا کی اہمیت، یہ مٹی ہے زمین کربلا کی، مٹی سب برابر ہوتی ہے، نادان ہے جو کہتے ہیں مٹی برابر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونا بھی آئے مٹی ہو جاتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں مٹی بھی آئے سونا ہو جاتی ہے۔ سونا سمجھ میں آ گیا، حسین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور سنیں جملہ، قرآن میں آپ ڈھونڈتے ہیں آیات شفا، کاش میرا موضوع طویل ہوتا تو میں اس کو الگ سے بیان کرتا۔ قرآن میں آیات شفا 6 مقامات، ان 6 آیتوں کو آیات شفا کہا گیا۔ کیوں 6 کیوں؟ اس لیے کہ ان 6 آیتوں میں لفظ شفا موجود ہے یا اس سے نکلنے والے الفاظ و کلمات، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن مجید کا حصہ بنا ہوا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں کبھی مریض ہوتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے شفا عطا کرتا۔ انہی آیات میں تلاش کیجئے تو آپ کو مل جائے گا سورہ نحل، جو خدا نے نحل پر وحی نازل۔ نحل شہد کی مکھی، کیا کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہے کہ جناب پھل رس حاصل کرنا، پھولوں سے پھلوں سے اپنا گھر بنانا ہے بلندیوں پر، اور اس کے بعد اس نے شہد بنانا ہے۔ شہد کہاں بنتا ہے؟ شہد بنتا ہے مکھی کے وجود کے اندر، اور اس کے سلابہ کو کہہ لیجئے، لو آپ کو کہہ لیجئے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہد کہتے ہیں۔ فیہ شفاء، مکھی کے منہ سے نکلنے والا لعاب شفا ہو سکتا ہے۔ ختمیہ مرتبت کے کاندھے پر بیٹھنے والا حسین، اس کے قدموں کی خاک شفا نہ ہو مسلمان تجھے ہوا کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب وہی مسئلہ آ گیا جی، اصلی نقلی، نقلی اصلی، شہد اصلی ہے کہ نقلی؟ کون بتائے گا یہ؟ جی وہ بتائیں گے جو شہد پہچاننے والے۔ تو خاک کربلا اصلی ہے کہ نقلی؟ میں کہتا ہوں مجھے نقلی ثابت کر دو۔ بیل ہے کوئی لیبارٹری جہاں مٹی بنائی جا سکتی ہو ایسی جس میں تاثیر کربلا ہو؟ میں نے بڑی احتیاط سے بات کی، ایسی مٹی، میں نے ہر مٹی سے اپنے آپ کو روک، ایسی مٹی کسی لیبارٹری بن سکتی ہے اس میں تاثیر کربلا ہو؟ پھر امام کے الفاظ کہ خدا نے ہمارے جد کو 3 خاص باتیں عطا کی، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ آپ کی تربت میں شفا ہے۔ تربت کیا ہے؟ تربت نکلا تراب، تربت کے معنی قبر نہیں ہے، اور اگر تربت کے معنی قبر ہوتے تو کیا یہ مناسب تھا کہ قبر امام کی مٹی اٹھا کے لے جاتے؟ تو قبر کی بے حرمتی کا موجب نہیں بنتا۔ پھر تربت کا مطلب تراب۔ اب تراب کیا؟ کربلا کی مٹی کی خصوصیات۔ ایسی بات یاد رکھ کہ خدا نے ایسا مقام دیا، خالی شفا نہیں رکھی بلکہ عبادت میں وسیلہ بنا دیا۔ فقہی کتابوں میں خاک شفا کے موضوع پر 60 مسائل ہیں، 1-2 نہیں، 60 مسائل لکھے خاک شفا کے۔ کفن کے حوالے سے عید الفطر میں جو روزہ افطار کیا جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا مگر 10 محرم کو فاقہ شکنی خاک کفن پر شہادتین لکھنے کے لیے، اور شہادتین کے بعد ائمہ معصومین کے اقرار لکھنے کے لیے خاک شفا، اور پھر امام رضا علیہ السلام کے جملے سے یہ بات ثابت ہو۔ 8ویں امام سے پہلے
تو خاک کربلا ایک شکل مٹی میں، خاک کربلا ایک مٹی کی شکل. اور اب چوتھے امام جب استعمال کرتے تھے تو آپ نے ایک پاؤچ بنایا ہوا تھا، کپڑے کا پاؤچ کھولتے تھے، کھول کے خاک بچھاتے تھے اور بچھا کر خاک پہ سجدہ کرتے تھے. چھٹے امام کے دور تک یہی انداز رہا کہ خاک کربلا آپ کے پاس ایک پاؤچ میں ہے. البتہ چوتھے امام سے چھٹے امام تک پہنچتے اب پاؤچ کے کپڑے کا رنگ بھی خاص ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اماموں کے دور میں فرق. چوتھے امام کا دور اور ہے اور چھٹے امام کا دور اور ہے. آسانیاں بڑھ رہی ہیں، ثقافت بڑھ رہی ہے. اہل بیت کپڑے کا رنگ زرد یعنی یلو، پیلا کپڑا ہے. اس میں امام علیہ السلام خاک کربلا کو رکھتے، اسے کھولا، بچھایا خاک کو، سجدہ کرے. یہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ جیب میں کیا رکھے گھوم رہے ہیں، ٹکیا مٹی کی بنی ہوئی. کیسے مسلمان ہیں؟ ہم سے پوچھتے کہ جیب میں کیوں رکھی ہوئی. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی مٹی کی سجدگاہ سامنے رکھ کر سجدہ کر رہا ہے تو مٹی کو نہیں کر رہا، مٹی پہ کر رہا. بالکل ایسے جیسے کوئی سمت خانہ کعبہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا تو کعبے کی نہیں پڑھ رہا، خدا کی پڑھ رہا. اگر منہ ادھر کرنے سے عبادت کعبے کی نہیں ہوتی تو پیشانی مٹی کربلا پہ رکھنے سے عبادت کربلا کی نہیں. خدا بتانا چاہتا ہے کہ کربلا والے اتنے عابد تھے، اتنے زاہد تھے، اتنے متقی تھے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ان کا نام چلے. کبھی شکل سجدگاہ میں، کبھی شکل تسبیح سرکار سید. مسئلہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو الجھا دیا ان مسائل کے اندر. اصلی نہیں ہے، نقلی ہے. مٹی نقلی ہوتی نہیں ہے، مٹی اصلی ہی ہوتی. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اصلی انسان تو دکھاؤ پہلے. جب اصلی انسان نہیں مل رہے تو اصلی مٹی کی بات کہاں کر رہے. کربلا کی خاک سرکار سید الشہداء نے 14 مربع میل 14 اسکوائر مائلز زمین خرید کر. اب ایک روایت کی پورا علاقہ ہی خاک، جہاں جہاں تک ملکیت امام حسین ہے وہاں تک خاک شفا. اچھا، اب اس کے بعد تھوڑی سی مثال. روایات مختلف ہیں. 4 فرسخ خاک شفا، 5.5 فرسخ، 1 میل، 4 میل، پھر 20 ہاتھ چاروں طرف سے مربع اسکوائر قبر سرکار سید الشہداء. اہمیت پر اہمیت کہاں پر آئی؟ سرحانہ مقدس کی طرف. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت. مثال یہ کہ لائٹ روشن اور لائٹ کی روشنی وہاں تک جا رہی، وہاں لائٹ کی روشنی کم. تھوڑا سا اور آگے آئیں گے روشنی آپ کو اور ملے گی، اور قریب آئیں گے اور ملے گی. ایسے ہی ہے خصوصیات خاک شفا. الاقرب فالاقرب، جتنا حسین سے قریب ہوں گے اتنا خاک. اچھا، خاک اٹھانے کا طریقہ مشکل یہ کہ ہم تو خاک خرید کے لے آتے، یا پھر وہ خدام نے آپ کو دے دی، اپنی جیب سے نکال. بہت مختصر جملے، وقت نہیں ہے ورنہ پورے طریقے بیان کر. خاک شفا اٹھانے کا وقت ہے. خاک شفا اٹھانے سے پہلے غسل ہے. خاک شفا اٹھانے سے پہلے خاص قسم کی خوشبو کا استعمال ہے. خاک شفا اٹھانے سے پہلے 4 رکعت لمبی نماز. رکعت اول میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ کافرون، دوم میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر، سویم میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبین. اس کا قنوت بھی خاص، وہ دعائے وحدت کے انداز. کہاں ملے گا؟ بہار کے اندر مستدرک کرنے ملے گا آپ کو. یہ خاص نماز. پھر خاص نماز پڑھ کر پھر امام سے پرمیشن لی جاتی ہے، میں آپ کی زمین مقدس سے اٹھاؤں خاک، اجازت ہے؟ کل بات پڑھے ہوں. اچھا، ہمارے اور آپ کے انداز کیا ہے وہ تو آپ معلوم اٹھایا جب میں بہت تفصیل چھوڑتے ہوئے. یہ تمام باتیں خاک کربلا کی اہمیت پہ یاد رکھیے. خاک کربلا ایسے محفوظ کی جائے کہ جیسے معصوم نے فرمایا تو اثر بھی ویسا ہی. البتہ اثر کے لیے 3 شرطیں. خاک شفا کی تاثیر کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خاک شفا استعمال کرنے والا ناسبی نہ ہو. اگر ناسبی استعمال کرے گا تو جو حال موسیٰ کا ہوا تھا وہ ہو جائے گا. موسیٰ ابن عیسیٰ ہے، ناسبی شخص مذاق اڑا رہا تھا سید کا، ہاشمی کا، کہ تم یہ مٹی پھانکتے ہو شفا کے نام سے. ارے آج تک مثال بڑی آسان سی ہے. اگر آپ کوئی ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہوں اور وہ مٹی میں گر جائے
اب کھائیں گے اسے آپ؟ بڑی قیمتی ہے. ارے آپ نے جیسے سیرپ کھولا اوپر سے 10 گر گئے اس کے اندر. اب پیئیں گے اسے آپ؟ نہیں. تو زمانہ مذاق اڑاتا ہے، خاص طور سے ناصبیت مذاق اڑایا. اور پھر منگائی سید سے کہ ہاشمی لاؤ دکھاؤ، دیکھو ہم بھی کھاتے، کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہی منہ میں رکھا اس طرح سے خون کی وہ میٹنگ ہوئی، اندر کی ساری آنتیں. ہو سکتا ہے یہ بات ابھی سمجھ میں نہ آئے تاریخ کا ہی، لیکن تاثیر کی پہلی شرط ہے ولایت آل محمد، چاہے شیعہ ہو یا سنی، کسی اور مسلک کا اہل کتاب بھی ہو، ناسبی دشمن اہل بیت نہ ہو. دوسرا مسئلہ اعتقاد رکھتا ہو. خالی اہل بیت کا محب ہونا کافی نہیں ہے، اعتقاد رکھتا ہو. جملہ آپ کی خدمت پیش کر دوں، اعتقاد کا بڑا مسئلہ ہے. اعتقاد مجھے وہ سفید ٹیبلٹ پر ہے، اسے کہتے ہیں پین کلر، اس پہ بڑا اعتماد ہے. اچھا آپ کون سی استعمال کرتے ہیں؟ ہم استعمال کرتے ہیں پیراسیٹام. ہم استعمال پیناڈول استعمال کرتے ہیں. آپ کون سی کرتے ہیں؟ ہم اس کے علاوہ اور بھی بہت. اعتماد کس پر؟ جس پر اعتماد ہے وہ اسے آنکھیں بند کر کے استعمال کیے چلا جا رہا ہے. قسم کھاتا ہوں عزت حسین کی، ان گولیوں سے کوئی شفا نہیں ہوتی. شفا اذن خدا، اگر اذن خدا نہ ہو تو کوئی شفا نہیں. آپ کے پیسے خرچ ہو رہے، خاک شفا تو فری میں. صلوات پڑھے. تو پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں کہ جو استعمال کرے وہ محبان آل محمد. محبان کا مطلب ناسبین. دوسرا مسئلہ اعتقاد رکھتا ہو. اعتقاد نہیں ہے. ہمارے استاد مرحوم ہو گئے، وہ جب طالب علم تھے حیدرآباد کے مشار العلوم کے اندر، ان کے پاس ایک آپ پہنچ گئے، کوئی سندھ کے رہنے والے، کوئی بڑا طالب علم متقی لگ رہا ہے تو اس سے کوئی تعویذ دکھوا لیں. پیچھے پڑ گئے. ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے بہت سمجھایا کہ بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا ہوں، میرا یہ شعبہ تعویذ نہیں ہے، میں شعبہ تعلیم میں ہوں، میں کتابیں پڑھنے کیا نہیں، آپ کے ہاتھ سے ہو جائے گا. اتنا پیچھے پڑے وہ کہ مجبور ہو کر ہمارے استاد کہتے ہیں جی ہم نے لکھ دیا کیڑے کانٹے بنا کر کسی کاغذ پر کہ لگے تعویذ ہے، 4 لکیریں بنائیں، بیچ میں یوں کاٹا یوں کاٹا یوں کاٹنا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کاٹا، لپیٹ کے دے وہ لے گئے، چوم کے لے گئے. اللہ اکبر. اور 1 ہفتے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے آئے. کیا ہوا بھائی؟ یہ ڈر گئے پہلے تو کہ کیوں آئے. کہ مبارک ہو آپ کے تعویذ نے کمال کر. صاحب تعویذ کہتا ہے لکھا ہی کچھ نہ. یہ اعتقاد ہے، اسے کہتے ہیں آپ کے اندھا. عجیب بات ہے، اندھا اعتقاد دنیا بھر پہ ہو تو کام ہو جائے، حسین پر ہو کام نہ ہو. فرق یہ ہے کہ دنیا پہ اندھا ہے، حسین پہ دیکھا بھالا اعتقاد. خاک کربلا ہمارے اور آپ کے لیے شفا. تیسری شرط کہ انسان اسے خواہش نفس کے لیے استعمال، ضرورت مند ہو تو استعمال. پہلی شرط آل محمد کا چاہنے والا ہو، دوسری شرط اعتقاد رکھتا ہو، تیسری شرط ایسے کھیل کود میں استعمال نہ. بعض نے لکھا کہ ادویات بعد میں پہلے خاک شفا، بعض نے لکھا ادویات روک دے خاک شفا، بعض نے کہا ٹھیک ہے ادویات بھی چلیں اور خاک شفا بھی چلیں، لیکن خاک شفا کی دعا وہی ہے زمزم کے پڑھنے سے پہلے کی. یاد ہے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں زمزم کی بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی. پروردگار نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک نبی کے پاؤں کی ٹھوکر میں پانی رکھا. پانی کو آب دوا نہیں کہا، آب شفا زمزم. اور ایک نبی کے لخت جگر، سارے انبیاء کی محنت کو بچانے والا حسین، اس کے قدموں میں جو خاک رکھی اسے خاک دوا نہیں کہا، خاک شفا. سجدہ کریں خاک شفا. اولن تو خاک پر عاجزی انکساری ہے. سرکار کا فرمان جعلت بی الارض مسجدا و طہورا، یا استعمال ہوا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. زمین پاک ہے میرے لیے اور سجدگاہ، اور سارے زمین کی مٹی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل زمین کربلا کیوں؟ اس لیے کہ زمین کربلا پہ سرکار سید الشہداء خدا کی عبادت کو بچانے، خدا کے پیغام کو بچانے کے لیے ایسی قربانی. اب امام فرماتے جب خاک کربلا کی مٹی پر، یہ مٹی شکل سجدگاہ میں کب آئی ہے؟ یہ 8ویں امام کے دور میں. 8ویں امام کے دور میں یہ مٹی شکل سجدگاہ میں روایت میں آئی ہے. خاص میت کے قبر میں لٹانے کے بعد یہاں جو بناتے ہیں سرہانہ مٹی کا، اس کے لیے امام فرماتے ہیں رکھو لبنا. لبنا کہتے ہیں اینٹ کو. کس کی اینٹ؟ خاک کربلا. یعنی ایسی مٹی جو جمی ہوئی ہو
شکل میں ہو، شیپ. 8واں امام خاک کربلا کی مٹی یا سجدگاہ، اس پہ سجدہ کرنے کا ثواب کیا؟ ثواب یہ ہے کہ اگر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی اندرونی خرابیوں کے علاوہ نماز میں کوئی کمی کوئی نقص رہ رہا ہو جس کی بنیاد پہ نماز قبول نہ ہوتی ہو تو خاک کربلا پہ سجدہ کرو، نماز قبول. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ آئیے سمجھا دے. ایک نماز مسجد حرام میں پڑھو تو اس نماز کی برکت ہی پچھلی ساری نمازیں جو پڑھی اور اگلی ساری جو پڑھو گے سب قبول ہو جائیں گے. تو اگر مکان میں کمال یہ ہو، جو مکان کا رونق دینے والا ہو حسین، اس کے خاک کربلا میں کتنا کمال. امام فرماتے ہیں جیسے تم رکھتے ہو پیشانی خاک کربلا پر تو تمہاری پیشانی کے مقام سجدہ سے 7ویں آسمان تک نور چلا جائے. اللہ، 7ویں آسمان تک روشنی نور چلا گیا اور درمیان کے 7 حجابات ہٹ گئے. پھر آپ فرماتے جہاں سے آپ نے سجدہ کیا پیشانی رکھی اس خاک کے نیچے 7 زمین تک منور ہو. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں نے یہ نماز ایک جو سجدہ گاہ پہ سجدہ کر کے پڑھی، لگتا ہے کہ 7 آسمانوں پہ نماز کا ثواب لکھا، 7 زمینوں پہ نماز کا ثواب لکھا گیا. ایک نماز تھی 14 نمازوں کا ثواب. تو مجھے ویسے اوپر تک چلا. پھر تسبیح خاک شفا. اللہ، بس بات سمیٹتے ہوئے تسبیح خالی اگر ہاتھ میں ہو تو تسبیح خود ذکر خدا کر، اور تسبیح پہ ذکر خدا ہو تو کیا کہنا. پھر 70 کی بجائے 700 تک حساب چلا. یہ کر طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. اس کے بعد بھی کوئی کربلا کا نام لے اور نماز نہ. سجدگاہ کربلا کی، تسبیح کربلا کی، اور کربلا والوں کی محبت. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے